اتنی عظیم ہستی ہے باپ کی کہ پہلے درجے میں سرکار نے باپ کا ذکر کیا، پتہ چلا ابا جی کی بھی بڑی شان ہے۔ آج معاشرے کے اندر جہاں پر بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس سوچ کی بھی اصلاح ہونی چاہیے کہ ہر پروگرام پہ ماں کی شان، اللہ کے بندو ماں کی بڑی شان ہے، ہم ڈنائی نہیں کرتے، ماں کی بڑی عظمت ہے، کوئی ترازو ایسا نہیں جو ماں کی شان کو تولے، کوئی زبان ایسی نہیں کہ ان کی شان مکمل طور پر وہ بیان کرے۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے جن کو عظمت کی ڈگریاں دے دی ہوں، بلا امت کیسے وہ بیان کر سکتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میانہ روی یہ ہے کہ جہاں ماں کی شان ہو وہاں باپ کی بھی شان ہو، کہ ہر جگہ پر ماں کی شان۔ بچہ پڑھتا ہے، باپ کتنے بیلنوں سے گزر کر اسے پڑھاتا ہے اور وہ بچہ اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو جاتا ہے، پیچھے کتنا خون پسینہ اکٹھا ہوا ہے، کس طرح کن کن مشکلات سے باپ نے گزر کر بچے کو اس سٹیج پہ پہنچایا، کالج میں، یونیورسٹی میں۔ یہ آج اپنے بال سیدھے کرتے وقت بڑا اتراتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے باپ کے ہاتھوں میں سختی، جو پنجابی میں جسے کہتے ہیں چنڈیاں کتنی ہیں، کتنے اس کے باپ کے ہاتھ سخت ہیں۔ آج تو کریم لگا کر نرم تو کر رہا ہے، آج تو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ترا رہا ہے، کاش غور کر لیتا کہ تیرے باپ کی پیچھے محنت کتنی ہے، تیرے باپ کا پیچھے کیا انداز تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس انداز میں بچہ جب فارغ ہوتا ہے، جاب لے لیتا ہے، گاڑی اس کے پاس آتی ہے، کیا یہ ناانصافی نہیں کہ پیچھے شیشے پہ لکھتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے؟ تو ابا جی کدھر گئے؟ دیانتداری یہ ہے، لکھنا بھی ہے تو لکھ یہ میرے والدین کی دعا ہے، والدین کی دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں پھر اب دیکھیے نا کہ امام رازی نے لکھا ہے کہ بطور والد قرآن شریف میں قسم کس کی اٹھائی ہے اللہ نے؟ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ۔ مراد حضور کا خاندان عظیم ہے، حضور کے جد اعلیٰ ہیں، حضور کے اجداد ہیں، لیکن لفظ والد کو اتنی عظمت دے دی کہ قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا یہ کوئی چھوٹی شان کا مالک نہیں، بہت بڑی عظمت کا نام ہے جسے والد کہا جاتا ہے۔ آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہوں، آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے والد کون ہیں، تو آپ چپ کر جائیں، عزت ہے یا بے عزتی؟ تو جس کا نام عزت دیتا ہے، کبھی غور کیا آپ نے؟ جس کا نام سہارا دے، عزت دے، بندہ چھاتی کھول کے ہاں میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ جس کا نام حلالی ہونے کا ثبوت ہو، وہ کیسا حلالی ہے کہ باپ کی شان نہ بیان کرے یا نہ سنے؟ اللہ اکبر۔ ماں کی بھی بڑی شان ہے، باپ کی بھی بڑی شان ہے۔ من ابن او امن او اخن او صدیق، باپ کی دعا کا، ماں کی دعا کا، بھائی کی دعا کا یا دوست کی دعا کا وہ منتظر رہتا ہے۔ اللہ اکبر جل۔ اور پھر جب دعا پہنچتی ہے تو فرمایا دنیا و ما فیہا سے اسے وہ دعا عزیز ہوتی ہے۔ یعنی علامہ صاحب بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، یہ سارے استاذ علماء قراء تشریف فرمائے ہیں، اللہ اکبر، ان کو کوئی آ کے گفٹ دے، تحفہ دے کہ یہ حضرت قیمتی تحفہ ہے، جہان کا قیمتی تحفہ ہے، اور ان کی نظر میں وہ قیمتی نہ ہو، ان کی نظر میں دعا قیمتی ہو، وہ اہمیت سے واقف ہیں،
تو مرنے والے کو ساری دنیا دے دی جائے تو وہ خوش نہیں ہوتا، کیونکہ ان چیزوں کی وہاں مارکیٹ نہیں، دعا کی وہاں مارکیٹ ہے۔ وہاں اس بازار قبر میں دعا کی قیمت ہے، نیکی کی قیمت ہے۔ اس مارکیٹ میں ڈالر نہیں، اس مارکیٹ میں قرآن، اللہ کا نور، اللہ اکبر، کلام الہی کی وقت ہے۔ تو فرمایا دنیا و ما فیہا سے جب وہ بہتر سمجھتا ہے کس چیز کو؟ اللہ اکبر، دعا کو۔ تو اس اعتبار سے میں صرف یہ اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ کتنی بڑی مشکل ہے، ہاں جی، اور پھر آخرت کی مشکل ہے، ابدی مشکل کی آسانی ہے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو اشارہ ہی کافی ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کہ اس مشکل کو دور کرنے کے لیے یہ پریا آتی ہے، یا اللہ اس کے لیے آسان کر دے۔ ان لوگوں کو اللہ کتنا پسند کرتا ہوگا، ان لوگوں کو اللہ کتنا چاہتا ہوگا کہ جن کے آنے میں نیت یہ ہے کہ اللہ حاجی صاحب کا بیڑا پار کر دے، حاجی صاحب کی مشکل آسان کر دے، اللہ ان کی قبر کو روشن کر دے، اللہ تبارک و تعالی ان کے احوال پہ رحم و یہ مشکل آسان کرنا ہے یا نہیں؟ بولیے، ہے؟ تو جب مشکل آسان کرنا ہے، اللہ اکبر جل شانہ، اب دیکھیے نا، کسی کو سہارا دینا۔ اب اس سے پیچھے تھوڑا سا چلیے، اور ایک اور بات بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ ماشاءاللہ خوبصورت آپ سارے لوگ بیٹھے ہیں، مجھ سے اچھے ہیں، میں تو ایک ڈیوٹی کے لیے تھوڑا سا اونچا ہوں، ورنہ آپ مجھ سے بہت اونچے ہیں، اور علماء، حفاظ، یہ تو قرآن پڑھانے والے لوگ ہیں جن کی نظروں پر اکثر دن اور رات میں قرآن رہتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ حضرت بیٹھے ہیں، دیگر لوگ بیٹھے ہیں۔ جب آپ کی کوئی مشکل آسان نہ ہو نا، تو آپ کو ایک وظیفہ دیتے ہیں، آپ ایک وظیفہ کریں۔ کوئی بھی مشکل آپ کی آسان نہیں ہو رہی، آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو آ کے وظیفہ کریں، آپ کی وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ جس مشکل میں آپ مبتلا ہیں، آپ اسے بھول کر کسی دوسرے کی مشکل کو آسان کرنا شروع کر دیں، آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ آپ یہ وظیفہ زندگی بھر یاد رکھیں، آپ کسی کی مشکل آسان کر دیں، چند دنوں میں آپ کے لیے اللہ راستہ پیدا کر دے گا۔ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، یہ مجرب نسخہ، مجرب کہتے ہیں جس کا جو تجربہ شدہ ہو، جس کا تجربہ کیا ہو، بار بار تجربہ کیا ہو۔ ہم نے بار بار اس کا تجربہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، بس دوسرے کی مشکل کو آسان کرنے کی کوشش کرو، دوسرے کے لیے راہ نکالو، دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرو، اللہ ویسے ہی تمہارے راستے آسان کر دے گا۔ اچھا، آپ کو کوئی چیز چاہیے، مثال کے طور پر کوئی دنیا کی چیز ہے یا کوئی بھی چیز ہے آپ کو چاہیے، آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کی قبول نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے ایک بہت خاص عمل ہے، بہت خاص وظیفہ ہے اللہ، اور وہ بھی مجرب ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ جو چیز آپ کو ضرورت ہے، آپ دعا مانگ رہے ہیں، آپ وہی چیز کسی دوسرے کے لیے مانگیں، آپ کے لیے اس چیز کا انتظام اللہ جلد کر دے گا۔ مثال کے طور پر آپ کو بخشش کی ضرورت ہے، آپ کہیں یا اللہ حضور کی امت کی بخشش کر دے، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ تو جب آپ کسی کے لیے مانگیں گے، حضور کی حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ اکبر،
فرمایا کہ بے گناہ زبان سے اللہ سے مانگو. عرض کیا گیا حضور وہ تو انبیاء کی زبان ہے, انبیاء معصوم ہوتے ہیں, تو باقی زبان جو ہے وہ کیسے اس منصب پہ فائز ہو سکتی ہے جس کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں؟ فرمایا جو بندے کی زبان ہے وہ اس کے لیے گناہگار ہے, دوسرے کے لیے نہیں. دوسرے کے لیے دعا کرو اور دوسرے سے دعا لو. فرمایا دوسرے کے, اپنے لیے تو وہ زبان گناہگار ہے لیکن دوسرے کے لیے نہیں. تو جب فرمایا بے گناہ زبان سے کسی کے لیے دروازہ کھلواؤ گے, جھولی پھیلاؤ گے, اللہ اس کا بیڑا تو پار کرے گا, اس کے صدقے تمہاری جھولیاں بھی بھر دے گا. آپ دیکھیں نا, اب دیکھیں, اب جنازہ اٹھاتے ہیں, جنازہ ہے, اور یہ میرے ناقص مطالعے کے مطابق میں نے بہت سارے مذاہب کا مطالعہ کیا ہے, تو ان میں ان کی رسومات کو بھی میں نے دیکھا ہے, معمولات کو بھی میں نے دیکھا ہے, اور کوشش کی ہے کہ اس کی گہرائی تک جایا جائے کہ آخر دوسرے مذاہب جب بندے کو الوداع کرتے ہیں, دنیا سے بیچتے ہیں, تو ان کا طریقہ کیا ہے. ظاہر ہے پوری دنیا میں ہر چیز پر اختلاف ہے, اللہ کے نہ ماننے والے بھی ہیں, نبیوں کے نہ ماننے والے بھی کثرت سے ہیں, رب کا انکار بھی ہے, نبیوں کا انکار بھی ہے, اور چیزیں بھی ہیں جن کا انکار ہے. کائنات کا کوئی فرد آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے موت کا انکار کیا ہو. اس پر کسی کو اختلاف نہیں. تو ظاہر ہے مرنا ہے تو مرنے کے بعد آخر رخصت کرنا تو کوئی طریقہ تو ہوگا. عیسائیوں کا اپنا ہے, یہودیوں کا اپنا ہے, ہندوؤں کا اپنا ہے, سکھوں کا اپنا ہے, مختلف رسومات ہیں نا جی. بہت سارے ایسے ہیں کہ جو زندہ کو ڈنڈا دے رکھتے ہیں, اور بہت سارے ایسے ہیں جو مردہ کو ڈنڈا دیتے ہیں. ایسے تو ہے, رسومات اپنی اپنی ہیں. مرنے کے بعد اندر صاف کرتے ہیں, تو بہرحال ان کا اپنا طریقہ ہے. وہ اسلام کا جو طریقہ ہے, تمام طریقوں میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں, آپ کو دعوت فکر ہے کہ نفیس, خوبصورت اور عظیم و شان طریقہ ہے جس طریقے سے اسلام اپنے ماننے والے کو الوداع کرتا ہے. اور وہ کسی میں بہایا جاتا ہے, کسی میں لٹکایا جاتا ہے, کسی میں جلایا جاتا ہے, کسی میں کچھ, کسی میں کچھ. فرمایا یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے, اچھا اسے غسل دو. اچھا غسل دینا ہے تو پھر کچھ ٹشن بھی کر لو, پانی گرم رکھنا, بیچ میں پتے بھی ڈال لینا. یہ رسم نہیں, سنت ہے, پانی میں پتے ڈالنا. حضور نے مخصوص کنویں سے پانی کا حکم دیا وصیت میں, بیری کے پتوں کا بھی حکم دیا. بیری کا اور انسان کا ایک گہرا تعلق ہے, یہ جو روحانیت سے لوگ وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں. بہت گہرا تعلق ہے بیری کا اور انسان کا. اس کی نسبت حضرت آدم سے ہے اور بڑی خاص نسبت ہے. ابھی وقت نہیں کہ میں اس طرف جاؤں. تو بیری کے پتے اس لیے ڈالے جاتے ہیں, تو بیری کے پتے ڈال لو, اچھا پانی گرم کر لو, اچھا پھر اسے نرم طریقے سے غسل دینا ہے, اس کو سختی نہیں کرنی. اچھا مردے کو کیا فرق پڑتا ہے, اس کو سختی کریں یا نرمی کریں, فرق پڑتا ہے. اگر حکم ہے تو کوئی حکمت ہے. حکمت ضرور ہے, حکم ہے نا تو حکمت ضرور ہے. اسلام وہم پر تو چلتا نہیں, اسلام تو حقیقت ہے.
حقائق اصل. تو جب نرمی سے غسل دینا ہے تو پتہ چلا لوگ تو ولیوں کے بارے میں کہتے ہیں عام مردے کو بھی پتہ ہوتا ہے. سختی کرو یا نرمی کرو پتہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں جی. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا اس سے آگے ہی بڑی سختی ہو گئی ہے, اب اس سے زیادہ سختی نہ کرو. اللہ اکبر. تو اس پر میں صرف اشارہ کروں گا کہ اگر پانی بھی گرم کرنے کا حکم ہے اور آہستہ ہاتھ لگانے کا غسال کو حکم ہے, جو غسال ہے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ آہستہ سے ہاتھ لگائے, تو یہ 10 دن 8 دن برف خانے میں رکھ دیتے ہیں. پتر آ رہا ہے جی, فلاں آ رہا ہے, بھی ساری زندگی منہ نہیں تکیا تھے, ان کی آگے تک کے کرنا ہے. پہلے ویسے تڑپاتا رہا ہے اور اب جاتے وقت بھی معاف نہیں کر رہا. زیادہ سے زیادہ منہ ہی دیکھے گا نا. تو ان کے لیے آسانی پیدا کر, جب فوت ہو جائے اس کے لیے آسانی حضور نے فرمایا پیدا کرو, اس کو جلدی پہنچاؤ اپنے مقام پر, اس کا انتظار ہو رہا ہے, اس کے لیے مشکل پیدا نہ کرو. تمہارے اپنے سسٹم ہے, تمہاری اپنی سارے کچھ ہے, جنازہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, یہ کریں گے وہ کریں گے, فلاں آ جائے گا, فلاں آ جائے گا. فرمایا یہ تمہارے سلسلے ہیں, وہ خوش تب ہوگا اس کو جلدی منتقل کر دیا جائے. جلدی انتظام, یہ اسلام کا حکم ہے, اس میں حکمت ہے کہ اس کو جلدی پہنچایا جائے. 10 دن رکھ دو, کوئی تک بنتا ہے, اور پھر برف خانے میں رکھ دو. اچھا جس کو ہاتھ رکھنے سے, سخت ہاتھ رکھنے سے تکلیف ہو رہی ہے, اس کو ریفریجریٹر میں کوئی تکلیف نہیں, برف خانے میں کوئی تکلیف نہیں. اچھا پھر یہ جو آج طریقہ ہے پوسٹ مارٹم کا, اسلام اس کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. اسلام کے اندر باقی چیزیں کیا, جب پوسٹ مارٹم نہیں تھا اس سے پہلے جب تفتیش ہوتی تھی تو کوئی طریقہ نہیں اسلام نے دیا. آج جدید دور ہے, اور اس جدید دور کے اندر بھی کیا ظلم, کھوپڑیاں ایسے توڑی جاتی ہیں جس طرح پتھر توڑے جاتے ہیں. اعضائے انسانی کی ایسی تحقیر ہوتی ہے. بہرحال میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. فرمایا اسے غسل دو, کفن پہناؤ, جوڑا نیا ہو چٹا ہو جائے تو بہتر ہے. کفن کسی اور رنگ میں بھی دے سکتے ہیں, پسندیدہ سفید ہے, یہ مسئلہ یاد رکھیں. پرانے کپڑے میں بھی دے سکتے ہیں, نیا بھی ضروری نہیں. کائنات کے مالکوں کے پہلے نمبر پہ, پہلے آنے والے, پہلی, اللہ اکبر, پہلی صف میں پہلے مصلی پہ کھڑا ہونے والی پہلی شخصیت, جن کا پہلا نمبر ہے, جنہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. آپ کا کفن پرانے کپڑوں میں دیا گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ابا جی نے فرمایا مجھے نئے کپڑوں میں نہ دینا, زندوں کے لیے نیوں کی ضرورت ہے, میں تو مر جانا ہے, مجھے پرانے کپڑوں میں بھیج دے. پرانے کپڑے میں, دھلے ہوئے کپڑے میں بھی افضل ہے کفن دینا, سفید افضل ہے. اور رنگ کا بھی کپڑا ہو سکتا ہے. صحابہ کو تو ایک چادر میں کفن دیا گیا, پتوں میں سپرد خاک کیا گیا, وہ وقت بھی تھا. اللہ اکبر. تو سفید لباس پہنا دو, چٹا جوڑا ہے, اچھا اسے خوشبو بھی لگا دو, اچھا اس کا منہ قبلے کی طرف کر دو, اچھا خوشبوئیں لگ رہی ہیں, چٹا جوڑا ہے, دولہا تیار ہو رہا ہے, تیاری ہو رہی ہے, لوگ منہ تک رہے ہیں, منہ دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. ہر کسی کے دل میں یار میں بھی منہ دیکھوں, ہر کسی کے دل میں بھی بے عزت بندے کا منہ تو نہیں دیکھا جاتا. واہ کلمے نے کیا عزت دی کہ ہر ایک کا دل کرتا ہے اس کا منہ دیکھو. کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. فرمایا اس کے سینے پر کلمہ شریف کا درخت ہے جس کی جڑیں بڑی گہری ہیں, شاخیں بڑی بلند ہیں. کیا خوبصورت پھلدار درخت کلمہ شریف کا اس کے سینے پر ہے کہ زمین پر تھا تب بھی پھل کھا رہا ہے, جا رہا ہے تب بھی پھل کھا رہا ہے, قبر میں جائے گا تب بھی اس کا پھل اور اس کی چھاؤں نصیب ہوگی.
کیسا کلمہ شریف کا پھل ہے اور درخت ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اب منہ دیکھا جا رہا ہے, کپڑے پہنائے. اچھا یہاں پر ملا علی قاری نے ایک بہت خوبصورت بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کو سفید جوڑا, خوشبو, یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ فرمایا بہت ساری حکمتیں ہیں, لیکن ایک حکمت یہ ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا رہا آج اس نبی کی زیارت کرنے جا رہا ہے. اس نبی کی دید کرنے جا رہا ہے, زیارت کرنے جا رہا ہے. فرمایا اس لیے اس کو کندھوں پہ اٹھا کے بھیجا جا رہا ہے, کندھوں پہ اٹھایا. اچھا پنجابی میں کہتے ہیں, ہمارے کشمیر میں, کشمیر کے لوگ بھی کچھ ہوں گے یقیناً ادھر, ماشاءاللہ آپ تو ویسے کشمیری ہیں, سارے کشمیری ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. تو بہرحال ہمارے کشمیر میں نا یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بندے کو نا ایسے کہا جائے نہیں یار کہ تو مجھے عزت نہیں دیتا یا ایسا نہیں کرتا, تو وہ پنجابی کہتے ہیں تینوں میں کندھیاں تے چکا, مونڈیاں تے چکا, ایسے ہی ہے نا. اچھا یار کوئی مونڈیاں تے زندہ چکے یا نہ چکے, کلمے نے عزت دے دی ہے کہ جاتے وقت وہ کندھوں پہ لے کے جاتا ہے. ہر کوئی بندہ کندھا دینے کی کوشش کرتا ہے, ہر بندے کا دل ہوتا ہے کہ میں کندھا دوں. اچھا پھر ایک اور بات یار میرے ذہن میں ہے, اللہ اکبر, جس کا تعلق مشکل سے ہے, سہارے سے ہے, آسانی سے ہے, اگر توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت لطف نصیب ہوگا. روحانیت کے اس کا ساتھ اس کا تعلق ہے. اچھا بندہ جا رہا ہے, اسے کندھا دیا جا رہا ہے. علماء سے پوچھیں, حدیث شریف کا مفہوم ہے 40 قدم بندہ چلے تو 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. علماء سے پوچھیں, بیٹھے ہوئے ہیں, کبیرہ گناہ کے لیے تو توبہ بھی شرط ہے, فقہ کا مسئلہ ہے, تمام فقہا کا اصول ہے کہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے, لیکن یہاں پر صرف کندھا دیا ہے تو کبیرہ گناہ معاف. توبہ کی شرط کیوں اٹھائی گئی ہے؟ کیوں توبہ کی شرط اٹھائی گئی ہے؟ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ کبیرہ گناہ کے لیے تو توبہ شرط ہے اور تو آج توبہ کی شرط بھی نہیں لگا رہا؟ فرمایا قدم چلے گا تو کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. اور فرمایا ہم تمہیں نہیں دیکھ رہے, اسے نہیں دیکھ رہے, اپنے محبوب کی نسبت کو دیکھ رہے کہ جن کا کلمہ پڑھ کے جا رہا ہے اور جن کا کلمہ پڑھتا رہا ہے, ہم تو ان کو دیکھ رہے ہیں. اچھا یہاں پر اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں ایک اشارہ اور مزید کرنا چاہتا ہوں. مرنے کے بعد کندھا دیا ہے تو 40 کبیرہ گناہ معاف ہیں. اگر زندگی میں سہارا دو, ہمارے اندر کمی ہے, اگر زبان سے نہ مانے تو دل ضرور مانے گا. کمی کیا ہے کہ ہم مرنے کے بعد ہی قدر کرتے ہیں. کتنا بڑا جنازہ ہے, زندگی میں اتنے فرد ساتھ ہو جائیں, باہر نہ ہم دیکھا ہے جب باہر کے ممالک میں نا جب بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے تو مختلف مذاہب ہیں اور غیر مسلم جو لوگ ہیں وہ اپنی ڈیڈ باڈیز لاتے ہیں, رکھی ہوتی ہیں. تو تعزیت کے ایک ان کا انداز ہے. ہماری تعزیت کا تو یہ انداز ہے نا کہ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں اور کلمات تعزیت ادا کرتے ہیں. تو وہ نا گلدستے لاتے ہیں, گلدستے لا کر وہ رکھتے ہیں ڈیڈ باڈی پر. جو آتا ہے گلدستہ رکھتا ہے, جو آتا ہے گلدستہ رکھتا ہے. یو کے میں, امریکہ میں اور دیگر یورپ کے حصوں میں بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ گلدستے رکھے جاتے ہیں. اس پر ایک انگریز دانشور نے جملہ لکھا, اس کو دیکھ کر اس نے کہا کہ پھول لاتے وقت اتنی دیر کر دی, کاش زندگی میں تم نے گلدستے دیے ہوتے. زندگی میں پھول دینے نہیں اور قبر پھولوں سے بھر دینی ہے. یہ کیا اصول ہے زندوں کا کہ یہاں عزت پانے کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے, عزت حاصل کرنے کے لیے بھی مر جانا ہوتا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. ایک درویش کہنے لگے زندگی سے پہلے مر جا, عزت اللہ دے دے گا. اور یہی اصول صوفیاء کا ہے.
صوفیہ کا یہی اصول ہے. آج صوفیہ کی قدر کیوں ہے؟ وہ خواہشات نفس کو مار دیتے ہیں, مرنے سے پہلے مار دیتے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. اور زمانہ انہیں ہاتھوں پہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. ان کی قدر آج بھی موجود ہے, آج بھی ان کی کے اقدار کو لوگ سلامیاں دیتے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. اس لیے زندوں کی قدر کرو. اچھا انسان کیسا ہے جی؟ مروں کو روتا ہے, زندوں کو رلاتا ہے. مرے ہوں کو روتا ہے تو زندوں کو. اچھا زندگی بھر ماں کی خدمت نہیں کی, باپ کی خدمت نہیں کی, فوت ہو گئے تے چارپائی پھاڑ لی ہے, اماں جی بول دے کیوں نہیں, بول دے کیوں نہیں, تے زندگی چ پوچھیا کو نہیں, تے ہن مر گئی ہے تے پاوا پھاڑ لی, بول دی کیوں نہیں, ہن کیوں بولے. اللہ اکبر. مریاں نو بانگاں تے زندیاں نو ڈانگاں. مرے ہوں کو نہ بانگیں دو, زندوں کو دو, زندوں کی قدر کرو. اللہ اکبر. یہ جو زندہ علماء ہیں ان کے پیچھے لگ جاؤ, پیچھے پڑھو نہ. پیچھے پڑھنا اور ہے, پیچھے لگنا. بعض نمازی بھی ایسے ہوتے ہیں کہ پیچھے امام کے کہہ کے سمجھتے ہیں کہ پیچھے پہ جاؤ. ایسے ہے نا, پھر پیچھے پہ جاؤ. پیچھے کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے پہ جاؤ, مولوی نے چھڑنا نہیں. اللہ اکبر. پیچھے کھڑے ہونے کا مطلب ہے قبر کی دیواروں تک پیچھے سہارا بن کے کھڑا ہے ہو جائے. کوئی بھی وقت آئے تو امام مقتدی کو پیچھے کھڑا پائے. کوئی بھی مشکل آئے امام اپنے مقتدی کو پیچھے مڑ کے دیکھے تو کھڑا ہو. کیوں؟ یہ وفادار ہے. اس نے کہا ہے حضرت پیچھے امام کے, صرف نماز میں پیچھے نہیں ہوں گے, ہر کام میں پیچھے ہوں گے. اور جو ہر کام میں پیچھے ہوتا ہے, اللہ اکبر, ایک وقت آتا ہے اسے الصلاۃ معراج المومنین, وہ نصیب ہوتی ہے دولت, وہ معراج والی نماز نصیب ہو جاتی ہے. تے جڑے پیچھے پہ رہندے 50 سال ہو گئے نماز نہ پڑھ دے, کیونکہ ایک دروازے کے باہر ہی جا کے ہم ختم کر دیتے ہیں نا, دروازے تک نماز نہیں پہنچتی. حقیقت بات ہے, بہت مشکل سے مسجد کے دروازے تک نماز جاتی ہے, اس کے باہر جا کے ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو زندوں کی قدر, زندوں کا مقام پہچانو. تو بہرحال میں صرف عرض کر رہا تھا کہ کندھوں پر اٹھایا جاتا ہے, اتنی عزت دی جاتی ہے, اور پھر اسے قبر میں رکھا جاتا ہے. اور قبر میں رکھ کر کیا کلمہ شریف کی عزت ہے, کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے. اللہ اکبر جل شانہ. قبر میں رکھ کر ہر چیز جو ختم ہو جاتی ہے, لیکن فرمایا جلالی صاحب ادھر دعا کر رہے ہیں, باپ کی قبر ادھر روشن ہو رہی ہے. عثمانی صاحب ادھر اصالہ ثواب کر رہے ہیں, باپ کی قبر ادھر منور ہو رہی ہے. اللہ اکبر. یہ کیسی کمپنی ہے, منافع بخش کمپنی. یہ کیسا کلمہ ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی سہارا دیتا ہے. دنیا کا سارا دین مذہب جتنے پڑھ لو, سانس تک حقوق کا خیال ہے. اسلام وہ ہے سانس نکل بھی جائے پھر بھی حقوق کا بندوبست کرتا ہے. جنازہ ہے, دعا ہے, مرنے کے بعد کے حقوق اسلام دیتا ہے. کسی نے نہیں دیے مرنے کے بعد کے حقوق, وہ اسلام نے دیے ہیں. اللہ اکبر. صرف میں یہ عرض کر رہا تھا تو اس کی تفصیل میں مجھے جانا پڑا کہ یہ ایک مشکل کا وقت ہوتا ہے مرنے والے کے لیے, اور یہ مشکل کشا بن کے آتے ہیں سارے کے سارے. اللہ ان سے راضی ہوتا ہے, اللہ ان پہ فضل فرماتا ہے, اللہ ان پہ مہربانی فرماتا ہے. بار دیگر مجھے یہاں پر آ کر روحانی تسکین ہوئی. اعلیٰ میرے شیڈیول میں تو بہت میرے لیے مشکل ہوا آنا, لیکن بہرحال ان کی دینی جو رشتہ تھا ہمیں اس نے مجبور کیا, اور محبت کے رستے میں آسانیاں پیدا ہو گئیں. اللہ اکبر کہ میں بھی حاضر ہو گیا. مجھے بڑی تسکین اور خوشی ہوئی کہ آپ اتنے لوگ ماشاءاللہ
اللہ آپ کو برکات عطا فرمائے۔ پتہ لگ رہا ہے رہتے کشمیر میں ہیں لیکن آپ کے دلوں میں بھی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ ان دونوں بھائیوں کو اپنی خیر اور اپنی رحمت اور اپنے فضل سے خاص حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد محترم کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ خوشی ہوئی سارے ساتھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہوئے۔ اللہ بہت مشکل ہوتا ہے وقت دینا، وقت نکالنا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ مذہبی طبقہ بہت زیادہ ہے۔ یقیناً یہ خوش آئند بات ہے اور دل کو سہارا دینے والی بات ہے۔ ماشاءاللہ عوام الناس کا بھی جم غفیر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری کوشش تھی کہ ہم فاتحہ جہاں کر کشمیر میں پڑھیں وہاں پر پڑھیں، اللہ اکبر، لیکن دیکھیں انہوں نے آسانی پیدا کر دی، کہا کہ یہاں پر ہی فاتحہ ہو جائے، اللہ اکبر، دعا ہو جائے، سارا سلسلہ ہو جائے۔ اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، ان پہ بھی فضل فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک ترلا آپ کا لینا چاہتا ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آپ یہاں پر تقریباً 10 بجے یا 11 بجے یا اتنے بجے تشریف لائے اور ابھی دعا کا وقت ہے۔ 6:15 بجے بھی حاضری کا ایک ٹائم تھا، جو 12:15 آیا ہے، 12:30 آیا ہے، وہ 6:15 آیا تھا یا نہیں آیا؟ ادھر آنے کی تو نہیں، جہاں بھی تھا وہاں بھی حاضری کا ایک ٹائم تھا۔ 6:15 بجے بھی بلایا گیا تھا، کیا آئے یا نہیں؟ جو آئے شکر کریں، اگر جو نہیں آئے، نہیں اٹھ سکے صبح، تو فکر ضرور کریں کہ یہ ختم اتنا ضروری نہیں جتنی فجر کی نماز ضروری ہے۔ اپنے ضمیر سے پوچھے نا کہ یار جلالی صاحب کو، عثمانی صاحب کو تو راضی کرنے کے لیے ہم آئے اور فجر کو نہیں آئے، تو اس کا کیا مطلب عملی طور پر کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنا کہیں فتویٰ نہ لگانا، عملی طور پر کیا ہوتا ہے؟ عملی طور پر آج دنیا یہ ثابت کرتی ہے اس کی وقت کم ہے اور ان کی وقت، جنازے کتنی دور ہم پڑھاتے ہیں، ختم کتنی دور پڑھاتے ہیں، کتنی دور دراز تک ہم فاتحہ کے لیے چلے جاتے ہیں، فجر رہ جاتی ہے، ظہر کی فکر نہیں ہوتی۔ اگلے دن کی بات ہے، گجرات کے اندر مسجد میں نکاح ہے، ظہر کی نماز ہو رہی ہے، براتی انتظار کر رہے ہیں کہ جماعت ختم ہو تو ہم نکاح میں شامل ہو۔ الامان والحفیظ، براتی انتظار کیا کر رہے ہیں؟ نماز ختم ہو اور ہم اندر جائیں۔ کسی صاحب حال سے کسی نے پوچھا کہ یہ لوگ مسجد میں جاتے کو نہیں، کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا پتر چپ کر، جاتے نہیں، بلایا ہی نہیں جاتا۔ بلایا جاتا، سدا آ جاتا تو چلے جاتے۔ اتنا ناراض ہے کہ ان کو تو بلاتے ہی نہیں، تو پھر بھی معافی کے رستے پر آ جائیں تو بلا لے گا، ترلا کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ معاف کر دے گا، اللہ مہربانی فرما دے گا۔ جی تو اس موقع پر ہم نے اس بات کی طرف بھی توجہ دینی ہے کہ نماز کی پابندی اگر دل کرے تو دل سے یہ عہد ہو جائے کہ انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ او ہوئی خالق، او ہوئی مالک، مڑ کے اتھے ہی جانا ہے، اے رب نو راضی کر لے بندیا جن نے پردہ پانا ہے، تردہ جانا ہے اپنے گھر نو، اے سفر تیرا مک جانا ہے، نہ اے تیری منزل ہے نہ اے تیرا ٹھکانا ہے، کل کسے قبر تے لکھیا ہوئے گا فلانا بن فلانا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں تو نوجوان جلدی آیا، کہنے لگا آبادی نو بابا جی راہ کڑا جاندہ ہے؟ فرمایا جاندہ ہے۔ آگے دیکھا بڑا قبرستان تھا، واپس آیا غصے میں، کہنے لگا یہ آپ نے کیا کیا کہ مجھے قبرستان میں؟ فرمایا پتر 70 سال ہو گئے ادھر بندے جاندے ویکھے، ادھر آندہ کوئی نہیں ویکھے، ادھر سے تو لوگ جا رہے ہیں۔ تو یہ آبادی نہیں، آبادی وہ ہے جہاں پر سکونت اختیار کر رہے ہیں، جہاں سے کوئی آنے کے لیے تیار ہی نہیں، آبادی تو وہ ہے۔
اللہ اکبر. بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں. سمجھانا اللہ کے فقیر کا بڑے خوبصورت اندازوں میں ہوتا ہے. بیٹھے ہیں قبرستان میں. خیر ہے بابا جی یہ چوری ہو گئی ہے. اچھا پھر پولیس کو بتائے. کہا ٹائم نہیں, گھر جائے. نہیں میں یہیں بیٹھوں گا. کیا وجہ ہے کہ آپ قبرستان بیٹھیں گے؟ فرمایا پتر ایک نہ ایک دن چور ایتھے آئے گا. ایک نہ ایک دن چور نے ادھر ہی آنا ہے. بس اتنی سی بات ہے. کوشش کریں کہ جتنے ساتھی آئے ہیں یہ ارادہ ہو جائے حاجی صاحب کے ایصال ثواب کی نیت سے کہ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. اللہ اکبر. اللہ آپ کا بھلا کرے. ایک آخری وظیفہ دے کر ہم ختم شریف کی طرف بڑھتے ہیں, اور ختم شریف کے بعد ہم دعا اور اس کے بعد پھر نماز کا سلسلہ انشاءاللہ ہم کریں گے. خوش قسمت ترین شخص ہے وہ جس کے ماں باپ زندہ ہیں. خوش قسمت ترین. بہت اللہ اس سے راضی ہے کہ اس کی زندگی میں اس کے ماں باپ زندہ ہوں اور ماں باپ خوش ہوں. بہت بہت خوش قسمت بندہ ہے کہ ماں باپ زندہ ہوں اور ماں باپ خوش ہوں. زندہ تو بہتوں کے ہیں لیکن بہتوں سے خوش نہیں. میں ایک وظیفہ دینے لگا ہوں. مجھے ایک وظیفہ آپ کو دینا ہے اور مجھے آپ کے سامنے یہ رکھنا ہے کہ اگر آپ کی کوئی مشکل ہے, آپ کی کوئی پریشانی ہے اور آپ کو کوئی اگر مشکل درکار ہے, درپیش ہے, تو آپ ایک وظیفہ کریں جو میں اکثر پڑھنے کے لیے نہیں بتاتا, کرنے کے لیے کرتا ہوں. کیا لوگ کہتے ہیں جی آپ وظیفہ کرو. بھئی وظیفہ پڑھا جاتا ہے, کرا نہیں جاتا. یہ کیسی بات ہے؟ وظیفہ کرو, وظیفہ کرا نہیں جاتا. کیا کیا جاتا ہے؟ کرنے والے وظیفے اور ہوتے ہیں جو میں بتانے لگا. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل ہے, پریشانی ہے یا نہیں بھی ہے, آپ کے والدین زندہ ہیں, آپ روزانہ 5-10 منٹ روزانہ ماں باپ کو دبایا کریں. آپ چاہے کرنل بھی ہیں, چاہے آپ وزیر بھی ہیں, چاہے آپ علامہ صاحب بھی ہیں, چاہے آپ حافظ صاحب بھی ہیں, چاہے آپ شیخ الحدیث اور شیخ القرآن بھی ہیں, کسی بھی منصب اور عہدے پر ہیں, یہ چٹے بالوں کا بابا اور مائی یہ تجھ سے اعلیٰ ہے. ان کی دعاؤں کا صدقہ آج تجھے سیٹ ملی ہے. ان کی دعاؤں کا صدقہ آج تو جرنل ہے. ان کی دعاؤں کا صدقہ آج تو وزیر ہے, آج تو ایڈوکیٹ ہے, آج تو جرنلسٹ ہے, آج تو فلاں ہے فلاں ہے. یہ ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. تو کوئی بھی عہدہ ہو, ان کو سیلوٹ ضرور کرو, ان کو دباؤ. آپ کو ایسی راحت ملے گی اور ایسی آپ کے دل کو تسکین ملے گی کہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں, تقریر سے نہیں. آپ جب عمل کی دنیا میں آئیں گے, اس راہ کے مسافر بنیں گے, تو پھر انشاءاللہ آپ اندازہ کریں گے کہ اس میں راحت, سکھ اور چین کتنا ہے. اور آپ یہ کر کے دیکھیں, پھر تاریخ نوٹ کریں اور آگے والے دن, مہینہ 2 مہینے دیکھیں, پھر اللہ آپ کی پرواز کیسے بلند کرتا ہے, کیسے اللہ آپ کو راحت دیتا ہے, کیسے اللہ آپ کو نوازتا ہے. بے شک نہ کہ اماں جی دعا کرو, یہ ایسی ہستی ہے ماں باپ, اسے کہنا نہیں پڑتا. پیروں کو بھی کہنا پڑتا ہے, مشائخ کو بھی کہنا پڑتا ہے, ہر دنیا کے رشتے کو کہنا پڑتا ہے دعا کرنا. ماں کو نہیں کہنا پڑتا, باپ کو نہیں کہنا پڑتا. لیکن آپ دبائیں گے تو دل سے جو آہ نکلے گی اور دل سے جو دعا نکلے گی, وہ دعا کرانا نہیں ہوتا, وہ دعا لینا ہوتا ہے. لینے والے رستے پہ ضرور چلیں. اللہ اکبر جل شانہ. اور آج کچھ ایسا بھی ہے کہ لوگ اپنے والدین کو ٹائم نہیں دیتے, پاس تک نہیں بیٹھتے. دبانا تو بڑی دور کی بات ہے, پاس نہیں بیٹھتے. اللہ ماں باپ ترس رہے ہوتے ہیں. آیا مصروفیت ہے, اپنے کمرے میں چلا گیا, بارے بچوں کو ٹائم دیا. اللہ اکبر. ماں باپ کو ٹائم, ماں باپ کو ٹائم دو. بے شک آپ خدمت نہ کرو, ٹائم ضرور دو. ان کے پاس بیٹھو, ان کی دل جوئی کرو. اور ساتھ ایک اور احتیاط بھی کرنی ہے, پاس بیٹھ کے فون استعمال نہ کرو.
آج کچھ لوگ بیٹھتے ہیں ساتھ فیس بک بھی کھول لیتے ہیں، ساتھ فون استعمال کرتے ہیں، اپنے مشائخ کے پاس، اپنے بڑوں کے پاس، استاذ کے پاس، والدین کے پاس جب بھی بیٹھیں کال تک نہ سنیں، فون استعمال نہ کریں، میسج تک نہ پڑھیں، پھر دیکھنا آپ کو راحت کیسی ملے گی، پھر اللہ آپ کو کیسی برکتیں اور کیسی رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور حضور کے تصدق سے اللہ حاجی صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب